کیا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یا سب سے بڑے معجزات کن معجزات کو قرار دیا جاتا ہے؟ اس میں یوں ہے کہ اگر تو زبان محبت سے کہا جائے تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سب سے بڑا معجزہ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس ذات مبارکہ سے جو ظاہر ہوا عادتاً ایسا ہوتا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے اخلاق، کیا بات ہے، ایسی ملنساری، سبحان اللہ، ایسی عظمت، ایسی بلندیاں، ایسی رفعتیں، ایسی روحانیت، ایسی برکتیں، ایک ہی ذات مبارکہ سے اتنا کچھ ظاہر ہو جائے، اتنا کچھ ظاہر ہو جائے، یہ محال ہے کہ کسی اور سے اس طرح کا ظہور یعنی سراپا معجزہ ہو گیا، یعنی سراپا معجزہ. اس لیے علماء نے بیان بھی فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سراپا معجزہ آ گیا. سبحان اور وہ برہان، وہ سراپا معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور عام طور پر جو کتابوں میں لکھا ہے، جو علماء نے لکھا ہے، وہ عرض کرتا ہوں جی، وہ ہے کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ دائمی معجزہ ہے. بے شک. اور جو معجزات ہیں ان کا ظہور ہوا اور پھر وہ روایتوں کے اندر آ گئے. ٹھیک ہے. لیکن قرآن پاک وہ زندہ و جاوید معجزہ ہے جو ظہور میں آیا، یعنی کائنات میں تشریف لایا. صحیح. تو اب تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ موجود تو ہمیشہ سے ہے کہ صفت باری تعالی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے سامنے جو اس کا ظہور ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظاہر ہے. اور اس کے معجزات ختم ہونے والے نہیں. یعنی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے. قرآن سے وہ چیزیں نکلتی رہیں گی، وہ علوم ظاہر ہوتے رہیں گے، وہ اسرار نظر آتے رہیں گے کہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن قرآن کے اسرار جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.